السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ آنکھ کے غلط استعمال میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آنکھ کا استعمال صحیح ہوتا ہے تو نیکیاں بنتی ہیں۔ اگر آنکھ کا استعمال غلط ہونا شروع ہو جائے تو گناہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نظریں جھکانا اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں سانپ نکل آئے یا ڈاکو آپ کو راستے میں گن پوائنٹ پر آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے، اس وقت آپ کی شہوت کہاں جائے گی؟ یہ اپنے اوپر آپ گن پوائنٹ رکھیں، اپنی آنکھ کو صرف اس طرف دیکھنے کی اجازت دیں جو اللہ چاہتا ہے، ورنہ اسے واپس لوٹائیں۔ گناہ مفت میں مل جاتا ہے اور ایمان کی تباہی کر ڈالتا ہے۔ ایمان کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گردنیں کٹوائیں، لیکن ایمان کو نہ چھوڑا۔ آج کا مسلمان ایمان کی پرواہ نہیں کرتا، گناہ کرنے میں جلدی کر لیتا ہے، جس سے وہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے؟ خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ بد نظری میں مبتلا آدمی اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، اور کچھ لوگ اپنی بیویوں سے خوش نہیں رہتے، ان کا خرچہ بھی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ باہر ہی اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حقوق العباد کی نفی ہے، جو قیامت کے دن معافی نہیں ملے گی، اور حقوق العباد جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے تو پھر عذاب تو ملے گا۔ نماز میں حلاوت بھی بد نظری نہ کرنے والا کیسے پا سکتا ہے؟ جو اپنی نظر کو اللہ کے ڈر سے جھکا لیتا ہے وہی نماز کی حلاوت پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، تیر لگتا ہے، تیر پنڈلی مبارک سے نکالیں تو درد پڑتا ہے بہت شدید، لیکن جب 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے وہ نفل نماز میں ہوتے ہیں اور نماز کی حلاوت میں گم ہوتے ہیں، اس وقت تیر نکال دیا جاتا ہے، اور نماز کے ختم ہونے پر جب پتہ کرتے ہیں کہ تیر نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تھا نماز کی حلاوت کا مزہ۔ بد نظری کرنے والے کو اللہ تعالی نماز کی حلاوت سے دور رکھتا ہے۔ بد نظری بندے کو بہت جلد عشق مجازی میں گرفتار کر دیتی ہے، محبت کا دروازہ بدل جاتا ہے، اللہ کی بجائے انسان بندے کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب اللہ کی بجائے اس بندے سے دیدار کی خیرات مانگتا ہے، پھر قریب ہونے کی، اور یہ عمل شرک ہے۔ شرک تمام پچھلے کیے ہوئے نیک اعمال کو نگل جاتا ہے، نیک اعمال بندے کے ضائع ہو جاتے ہیں، نیکیاں صفر ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں غیور ہوں، غیرت والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ غیرت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن کی فحاشی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے بد نظری فحاشی لاتی ہے، اللہ تعالیٰ غیرت میں آ کر
اس بدکاری اور فحاشی کی طرف چلنے والے کو ملعون اور مردود کر دیتے ہیں۔ بد نظری کرنے والے کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، جو رحمت الہی کی طرف کبھی بھی پھر موڑ کر واپس نہیں آتا۔ اگر اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو یہ اور بات ہے۔ اسی طرح سے بد نظری کرنے والی عورت جو ہوتی ہے، جو عورت دوسرے مردوں کو، لڑکوں کو دیکھتی رہتی ہے اور ان سے بے حیائی اور فحاشی چاہتی ہے، بدکاری کرنا چاہتی ہے، ایسی عورت اپنے خامند کے پاس نہیں رہ سکتی، وہاں وہ طلاق مانگتی ہے۔ آنکھ کا چور دروازہ جب بندہ کھولتا ہے تو وہ اپنی آنکھ کی خیانت کر بیٹھتا ہے۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیں کہ جو مرد، عورت، لڑکا یا لڑکی بنتے سنورتے ہیں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ جو غیر محرم کے لیے بنتا سنورتا ہے یا بنتی سنورتی ہے، دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ لعنت کا ماحول کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بد نظری ایک قرض ہے، واپس آتی ہے تمہاری بہن یا بیوی یا بیٹی پر، اور لوگ پھر ان کی طرف وہی نظریں ڈالتے ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں بہنوں پر آپ ڈالا کرتے تھے۔ قیامت کے دن زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ بولیں گے، اعضاء بولیں گے، اور پھر آپ کو اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر۔ جو لڑکیاں بن سنور کر گھومتی ہیں اور جو لوگ ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ دونوں اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں خود لعنت میں گرفتار ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی لعنت میں گرفتار کرا دیتی ہیں۔ پردہ کر کے چلتی تو لعنت سے بچ جاتی۔ میک اپ جو خامد کے گھر میں ہوتا ہے، خامد کے لیے ہوتا ہے، غیر محرم کے لیے میک اپ نہیں ہوتا۔ ایک خان صاحب تھے، وہ اپنی بیوی کو رکشے پر لے کر روانہ ہوئے۔ رکشے کا جو ڈرائیور تھا اس نے پیچھے خان صاحب کی بیوی کو دیکھا جو چہرہ کھولے ہوئے تھی۔ رکشہ ڈرائیور نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کی بیوی کی لپسٹک جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی۔ خان صاحب پریشان ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ میری بیوی کے بارے میں آپ نے بات کی۔ رکشہ ڈرائیور نے کہا کہ خان صاحب، اگر یہ بیوی آپ کی حیادار اور شرم و حیا اور اسلام کے مطابق ہوتی تو گھر میں میک اپ آپ کے لیے کرتی۔ اس نے میک اپ یہاں میرے لیے کیا ہے کیونکہ باہر، گھر سے باہر جا رہی ہے تاکہ باہر کے لوگ اسے دیکھیں، تو میں نے اس کو دیکھ کر ہی کہا ہے کہ اس کی لپسٹک میچ نہیں کر رہی، تو میک اپ جو میرے لیے کیا ہوا ہے اس لیے۔ غور کریں کہ شریعت میں یہی ہے کہ میک اپ جو ہوتا ہے وہ صرف کہاں ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے خامند کے لیے۔ لیکن جو عورتیں میک اپ کر کے باہر گھومتی ہیں دوسروں کے لیے، وہ دوسروں کو زنا کی دعوت دیتی ہیں، بے حیائی کی، بدکاری کی،
اور اللہ کے ہاں لعنت کی مستحق ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف مبذول کراتی ہیں، یعنی لعنتی بناتی ہیں۔ بد نظری کا گناہ جوانی میں شہوت کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور بار بار کرنے سے اس کی عادت بن جاتی ہے، اور عادت پھر اس وقت جاتی ہے جب بندہ مرتا ہے۔ یہ ہلکا گناہ نہیں ہے بلکہ بھاری ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ترازو میں آئے گا، تو پھر بندہ کہے گا یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، انہو من اعظم المصائب۔ پھر بندہ کہے گا بے شک یہ تو بہت بڑی مصیبت تھی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہ بندہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ بدمعاش ہے۔ بدمعاش کون ہوتا ہے؟ یعنی بد کا مطلب برا، معاش کا مطلب ہوتا ہے روزی پانی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ذریعہ معاش۔ تو جس کا روزی پانی برا ہوتا ہے، یا وہ روزی پانی جو اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو برا استعمال کرتا ہے۔ یعنی آپ کو میں بدمعاش کا مطلب بتا رہا ہوں۔ اگر ایک بندہ حلال روزی اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے، اب اس سے جو طاقت توانائی بنے گی، اب اس سے وہ گناہ کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کی عزت اتارتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے، معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، گویا اس نے جو حلال روزی اس کے پیٹ میں گئی تھی، اس نے اس کی طاقت اور توانائی کو بدی میں استعمال کیا، تو لہٰذا وہ بدمعاش ہو گیا۔ معاش کا مطلب ہے روزی، بد کا مطلب برا۔ اب معاش جو روزی اس کے پیٹ میں گئی، اس نے اس کو برا استعمال کیا، تو یہ بن گیا بدمعاش۔ تو اس طرح سے کیونکہ اس کے پیٹ میں حلال تھا، لیکن حلال سے اس نے حرام کام دکھایا، یعنی وہ کام جو شریعت میں اجازت نہیں، وہ کام دکھایا۔ اسی طرح سے دوسرا شخص جو اس سے بھی بڑا بدمعاش ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو حرام روزی کھاتا ہے، جس نے حرام کھایا، چوری کا مال کھایا، کوئی اور حرام کا مال کھایا۔ حرام مال جو کھاتا ہے پھر اس کے بعد وہ کرتا ہی حرام کام ہے، قتل و غارت کرے گا، معاشرے میں فساد کرے گا، بے حیائی فحاشی کرے گا، تو وہ سب سے بڑا بدمعاش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سود کھاتا ہے نا، جو سود کھانے والے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا بے حیا ہوتا ہے کہ اپنی بہن بیٹی سے بھی وہ بے حیائی اور برائی اور فحاشی کر بیٹھتا ہے، کیونکہ سود کے کھانے میں یہ سب موجود ہے۔ سود کے کھانے والے میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے محرم رشتے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی زنا، لواطت، بے حیائی، برائی، بدکاری کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سکون نہیں ملتا جب تک میں فلم نہ دیکھ لوں، جب تک میں بے حیائی اور فحاشی کی باتیں نہ کر لوں کسی سے، جب تک میں زنا نہ کر لوں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں لوگ، جب تک میں اس طرح کی گندے کام نہ کر لوں تو مجھے تو سکون نہیں ملتا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت جاری ہو چکی ہوتی ہے، ان کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے بار بار گناہ کر کے، تو پھر ان کو سکون ہی اسی میں ملتا ہے جس کام کو وہ کر رہے ہیں، وہ بے حیائی اور برائی کا کام، وہ پھر اس برائی کے کام سے اور آگے بڑھتا ہے، یعنی جس طرح کی برائی وہ کر رہے ہیں اب اس سے زیادہ برائی کریں گے تو ان کو زیادہ سکون ملے گا، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ کالا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ہٹا دیا، لعنت ان پر ہو گئی۔ اور جن پر لعنت ہو جاتی ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ شیطان کے ساتھ ہو گیا، پھر اس کا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا،
اب اس کو سکون کیسے ملے گا؟ وہ فلم دیکھے گا تو پھر سکون ملے گا نا، بے حیائی فحاشی بدکاری کرے گا تو سکون ملے گا اس کو، تو وہ پھر یہ کام سارے کرنے پڑیں گے پھر سکون اس کو ملے گا، کیونکہ اس کا اللہ سے رشتہ تو ختم ہو گیا۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح کی بات سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ اللہ سے رشتہ کٹ گیا ہے، اور شیطان کے ہم پکے دوست بن چکے ہیں، اور اتنی بری عادتیں ہمارے اندر جاری و ساری ہو چکی ہیں جس سے ہم نے اپنے دل کو کالا کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر نیکی کی ذرا بھر گنجائش نہیں ہے، یہ برائی سے ہی خوش ہوتا ہے، تو پھر ان کا دل برائی سے ہی خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیکھیں کتنے وہ خوبصورت لوگ تھے، کتنے اچھے لوگ تھے، جب وہ چلتے تھے ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اور جو بد نظری کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، مشرک سے بھی کافروں سے بھی بدبو آتی ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، پلیت ہوتے ہیں، ان کی بدبو ہوتی ہے ان سے۔ لیکن اسی طرح سے وہ بندہ جو بد نظری میں اور پھر اس کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی اور زنا اور لواطت اور ہر قسم کی بدکاری میں آگے بڑھ جاتا ہے، وہ بھی بدبودار ہوتا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ پھر اس کی زندگی میں بہار نہیں آتی، بلکہ اس کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، اور وہ سلامتی نہیں پا سکتا، بلکہ زندگی میں بھی رسوائی ملتی ہے، آخرت میں بھی عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے یاد کریں، بعض ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں، بعض لوگ جنہوں نے جو حافظ قرآن تھے، لیکن انہوں نے اپنی نظریں لڑکوں پر منحصر کی، لڑکے یعنی کہ ابھی جن کی داڑھی نہیں پھوٹی تھی، ان کو اپنی نظروں میں للچایا برائی کی طرف، یعنی ارادہ برائی کی کیا، برائی نہیں کی انہوں نے، صرف ارادہ تھا کہ یہ دیکھا، ان کو ارادہ ہوا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، دل میں خیال آیا ایک غلط قسم کا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ قرآن کے حافظ تھے، ان کو قرآن ہی بھول گیا۔ یہ ایک مثال نہیں، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو اس وجہ سے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کو سکون ملتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ کچھ بے حیائی اور برائی کی ذکر نہ کر لیں، ننگی تصویریں نہ دیکھ لیں، اخباروں رسالوں کو چھانتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بے حیائی اور فحاشی کی کچھ ملے چیز، انٹرنیٹ کمپیوٹر میں بیٹھتے ہیں تو بے حیائی فحاشی کے ساتھ ہی وہ مصروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹیبلٹ میں، ڈراموں میں، فلموں میں، مشہوریوں میں ان کی نظر اس جگہ پر ہوتی ہے جو بے حیائی اور فحاشی کی طرف ہوتا ہے، اپوزٹ سیکس کی طرف، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا کے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے، خاص طور پر آنکھ کی برائی سے، کیونکہ سارے گناہ کے پھیلنے کا ذریعہ آنکھ ہے، اس لیے آنکھ کی ہر برائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔